ایسی مایوسی پھیلائی جا رہی ہے، میڈیا کو دیکھ لیں، پروگرامز کو دیکھ لیں، آئے روز کہا جا رہا ہے کہ حالات بہت خراب ہیں، ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، ملک تباہ ہو جائے گا، بے شمار لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، کچھ اور بڑھ گئے جو انتیرے، تو کیا ہوا، مایوس تو نہیں ہیں طلوع سحر سے ہمیں اللہ رب العزت نے مایوسی پھیلانے سے بھی اور مایوس رہنے سے بھی منع کر دیا، لا تیأسوا من روح اللہ۔ ہم ان عذابوں سے بالکل نہیں بدل رہے، ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ گزشتہ حصے میں ہم نے بات کی کہ عذاب جو ہم پر آ رہے ہیں، آفات کو جو ہم فیس کر رہے ہیں، آئے روز مصیبتیں، ہر بندہ ٹینشن میں، انفرادی زندگی کی بات کر لی جائے، گھریلو زندگی کی بات کر لی جائے، معاشرتی زندگی کی بات کر لی جائے، سیاسی حالات کو دیکھ لیں، معاشی حالات کو دیکھ لیں، حتیٰ کہ اخلاقی حالات کو دیکھ لیں، تو ہم بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ اب یہ پریشانیاں اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہیں، اور ان سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے، ان سے ہم کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اور ایسی مایوسی پھیلائی جا رہی ہے، میڈیا کو دیکھ لیں، پروگرامز کو دیکھ لیں، آئے روز کہا جا رہا ہے کہ حالات بہت خراب ہیں، ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، ملک تباہ ہو جائے گا، تو بے شمار لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، مایوسی پھیلائی جا رہی ہے۔ کچھ ہمارے حالات ایسے ہیں اور کچھ جو ہے وہ مایوسی پھیلانے والے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کو کچھ پاکستان کے خلاف سازش کرنے کے لیے تیار کیا گیا، ان کو ہائر کیا گیا۔ تو وہ واصف علی واصف کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے، لطیفہ آپ کہہ لیجئے، کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور اس نے کہا جی کہ حالات بہت خراب ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا تم نے خراب کیے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم ٹھیک کر سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کہا پھر یہ چائے پیو، تم نے کیا ان کاموں سے لینا ہے، پریشان ہو کے کیا کرنا ہے، پھر آپ کو ان باتوں سے کیا ہے، ہمارا ملک ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، بعض اوقات مایوسی بھی ہوتی ہے، مگر ہمیں اللہ رب العزت نے مایوسی پھیلانے سے بھی اور مایوس رہنے سے بھی منع کر دیا، لا تیأسوا من روح اللہ۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح جناب یعقوب نبی کی وہ بات کوٹ کی ہے جو انہوں نے اپنے بچوں سے کہا تھا، لا تیأسوا من روح اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس تو صرف کافر ہوتے ہیں۔ اور موجودہ حالات کے تناظر میں یہ کہوں گا کہ کچھ اور بڑھ گئے جو انتیرے، تو کیا ہوا، کچھ اور بڑھ گئے جو انتیرے، تو کیا ہوا، مایوس تو نہیں ہیں طلوع سحر سے تو مایوس نہیں ہیں، اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کی کرم نوازی ہوگی، پاکستان کے حالات اچھے ہوں گے، اور یہ جو ہمارے اوپر مختلف عذاب ہیں یہ اللہ تعالیٰ ان کو ہم سے انشاءاللہ دور کرے گا۔ اب ان عذابوں سے ہم نکل کیسے سکتے ہیں؟ ایک تو ہمارے حکمران بھی ہم پر عذاب ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں تو بہت پہلے فرما دیا تھا، حکمرانوں کے بارے میں، کہ آپ نے فرمایا تھا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أَئِمَّةٌ تَعْرِفُونَ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُونَ، تم میں بہت سارے ایسے حکمران ہوں گے جن کے بہت سارے کام اچھے بھی ہوں گے اور برے بھی ہوں گے، بہت سارے کام وہ ہوں گے جن کو تم پسند کرو گے، اور بہت سارے کام ایسے ہوں گے جن کا تم انکار کرو گے، جن کو اچھا نہیں سمجھو گے۔ فَمَنْ أَنْكَرَ بِلِسَانِهِ فَقَدْ بَرِئَ، جس نے ان کے غلط کاموں کا انکار زبان سے کیا وہ بری ہو گیا۔ وَمَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ، اور جس نے ان کی غلط پالیسیوں کو دل سے برا جانا وہ بھی سلامت رہا، وہ بھی محفوظ رہا۔ گویا کہ حکمران اگر غلط کام کریں بھی تو ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان کی غلط پالیسیوں کو ڈیفینڈ کرنے کی بجائے آپ نفرت کریں، جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں، جو پالیسیاں ان کے خلاف آواز اٹھائیں، نہیں اٹھا سکتے تو دل سے کم از کم ان کو برا جانیں، نفرت کریں، ناپسند کریں۔ جب یہ باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں تو آپ نے آگے فرمایا پکڑ اس کی ہوگی، وبال اس پہ آئے گا، وَلَٰكِن مَنْ رَضِيَ وَتَابَ، جو راضی ہو گیا ان کی پالیسیوں پہ، آنکھیں بند کر کے، جو جیسے ہمارے ہاں ایک سیاسی نظام چل رہا ہے، ہم اپنے حکمرانوں کے گن گا رہے ہوتے ہیں، جس سیاسی جماعت میں ہوتے ہیں بس ان کی ہر بات کو ہم ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی ہر بات کو ہم قرآن و سنت دوسرے لفظوں میں سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور جس پارٹی سے ہم نہیں ہوتے ان کے اچھے کام بھی ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے ہر صورت میں ان کے اچھے کام کی بھی مذمت بیان کرنی ہے۔ تو یہ انتہائی جاہلانہ روش ہے، اور نبی پاک نے فرمایا وَلَٰكِن مَنْ رَضِيَ وَتَابَ، جو آدمی حکمرانوں کی غلط پالیسیوں پہ راضی ہو گیا اور ان کی پیروی کی، اصل وبال اس پہ ہے۔ اب صحابہ نے جب یہ بات سنی
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، فقیل یا رسول اللہ افلا نقاتلہم، اللہ کے رسول کیا ہم ایسے حکمرانوں کو قتل نہ کر دیں؟ تو آپ نے فرمایا لا ما صلو، ان کو قتل نہیں کرنا جب تک وہ نماز پڑھنے والے ہیں۔ تو حکمرانوں کے بارے میں تو نبی پاک نے اس حدیث میں فرما دیا، واضح فرما دیا، اور یہ سنن ابو داؤد شریف کی 4760 نمبر روایت، واضح کہا کہ ان کی غلط پالیسیاں ہوں گی، اور غلط پالیسیوں میں تم نے کیا کرنا ہے، چیلنج کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہاتھ میں ڈنڈے پکڑیں، گنز پکڑ لیں، عمارتوں کو آگ لگا دیں اور بلوں کو آگ لگا دیں، نہیں، ان کی غلط پالیسیوں کو اتنا چیلنج کر سکتے ہو کہ آواز اٹھا سکتے ہو، دل سے نفرت کر سکتے ہو، تم بری الذمہ ہو، لیکن ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھانی۔ گویا کہ حکمرانوں کی غلط پالیسیاں تو ہوں گی، مگر اب ہمارے جو کرنے کے کام ہیں اور ہم جو کر سکتے ہیں، جب ہم نے پچھلے حصے میں یہ دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ بدعمالیوں کی وجہ سے آتا ہے، ہم نے یہ بھی بات کر لی کہ جب تک اکثریت کی بدعمالیاں پھیل نہیں جاتی، جب تک کہ اکثریت کی بدعملیاں وہ سمجھیے کہ بہت زیادہ نہیں ہو جاتی، تو تب تک اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ تو اب ہم کرنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ عذاب آیا اللہ کی طرف سے ہے، جب یہ مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، تو پھر ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم تمہیں چھوٹے چھوٹے جو عذاب دیں گے، بڑا عذاب نہیں دیں گے، وہ اس لیے ہے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ تم پلٹ کے ہماری طرف واپس آ جاؤ۔ یعنی ان سے کہا جا رہا ہے کہ تاکہ تم انسان کے بچے بن جاؤ، اپنی حرکتوں پہ، اپنی غلطیوں پہ نادم ہو کے اپنی اصلاح کر لو۔ اگر اصلاح نہیں کرنی، اور ہم ایسے پکی مٹی کے بنے ہوئے ہیں کہ ابھی تک تو اصلاح دور دور تک نظر نہیں آ رہی، عذابوں میں جب گرفتار ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں حکمرانوں کی وجہ سے۔ اور کووڈ میں ہم نے دیکھا کہ کووڈ میں لوگوں نے چیزیں سٹاک کرنا شروع کر دی، میڈیسن سٹاک کرنا شروع کر دی، اور کسی نے کہا نا کہ اگر ہمارے تو ایسے حالات ہیں کہ اگر پتہ چل جائے نا کہ لوگ مہنگائی کی وجہ سے خودکشی کرنے لگے ہیں، تو جو رسی ہے ہم اس کو بھی ذخیرہ اندوزی کرنا شروع ہو جائے، ہم وہ بھی بلیک میں بیچنی شروع کر دیں۔ تو ہمارا یہ حال ہے کہ پتہ چل جائے کہ یہ چیز یہ لائف سیونگ کوئی چیز ہے، میڈیسن ہے، تو ہم وہ چیزیں بھی سٹاک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری کیفیت ہے۔ ہم ان عذابوں سے بالکل نہیں بدل رہے، ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہم بلکہ، کیونکہ ٹس سے مس تو آپ تب ہونا، اصلاح تو آپ تب کریں جب ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب میں یہ سمجھوں کہ میری وجہ سے یہ عذاب آ رہا ہے تو پھر ہی کچھ بہتری آئے گی نا، جب میں توبہ استغفار کروں۔ لیکن جب میں یہ سمجھوں کہ یہ عذاب تو فلاں کی وجہ سے آ رہا ہے، حکمرانوں کی وجہ سے آ رہا ہے، یا سیاستدانوں کی وجہ سے آ رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے میں تو پاک صاف ہوں، میں تو بری ذمہ ہوں۔ تو آخری حصے میں ہم نے یہی بات کی کہ اللہ مخصوص لوگوں کی وجہ سے عوام کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں جب قحط سالی پڑی، اس نے خزانوں کے منہ کھول دیے، مگر کوئی حالات میں بہتری نہ ہوئی۔ تو ایک دن اپنے وزیر اعظم سے بیٹھے، بڑی مشکلات میں تھے، اور کہنے لگے آج کوئی ایسی بات سنائیں کہ مجھے قرار آ جائے، مجھے کوئی دل کو سکون ہو جائے۔ مطلب یہ تھا کہ کچھ حالات بہتر نہیں ہو رہے۔ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت دیکھیے، آپ اتنا اور بھی سرمایہ اور اس کے خزانے کے منہ کھول لیں گے تو حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ یہ جب تک اس کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا جس نے یہ آفات بھیجی ہیں، تب تک یہ آفات ہم سے نہیں ٹل سکتی۔ اور آج ہم بھی حالت آفت میں ہیں، حالت عذاب میں ہیں، اور عذاب جس نے بھیجے ہیں جب تک اس کی طرف رجوع نہیں کریں گے تب تک ہمارے حالات نہیں بدل سکتے۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی گزارش یہ ہے، قرآن میں جو اللہ نے فرمایا عذاب اس لیے بھیجتے ہیں لعلہم یرجعون، ہماری طرف رجوع کر لو۔ سورہ روم میں بھی اللہ نے یہی فرمایا، ہم عذاب اس لیے دیتے ہیں لعلہم یرجعون، ہماری طرف واپس آ جاؤ، اللہ کی طرف واپس پلٹ آؤ، اور مایوس نہیں ہونا۔ سورہ روم میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، رحمتیں آتی ہیں خوش ہوتا ہے، ان تصبهم سیئۃ بما قدمت ایدیہم، مصیبتیں آتی ہیں جو اس کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتی ہیں، اذا هم یقنطون، یہ مایوس ہو جاتا ہے۔ تو مایوسی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت پہ، اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ اور یقین رکھیں کہ اللہ ہمارے حالات بدلے گا، مگر اللہ ہمارے حالات تبھی بدلے گا جب ہم اپنے آپ کو کچھ بدل لیں گے۔ تیسری بات اس میں کرنے کی یہ ہے کہ جو ہماری غلطیوں،
خامیوں، نااہلیوں، نالائقیوں کی وجہ سے جو آفتیں آ رہی ہیں، ان نالائقیوں کو، نااہلیوں کو دور کیا جائے اور اپنی اصلاح کی جائے۔ اب بارش میں اگر لوگ ڈوبتے ہیں تو وہ اللہ کا عذاب ہی نہیں ہوتا ان کے لیے، بلکہ وہ ہمارے حکمرانوں کی نالائقیاں ہوتی ہیں کہ جو ہم نے سیوریج کا بندوبست نہیں کیا تھا اور وہاں پہ معاملہ بنا اور ایکسیڈنٹ ہوا یا بچے ڈوب گئے یا کرنٹ آ گیا پانی میں۔ تو اس لیے جہاں پہ ہماری اپنی ذمہ داریاں ہیں، تو ایک ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، وہ چاہے حکمران ہوں یا عوام ہوں۔ حکمران وہ ان جو جو تدارک کر سکتے ہیں کسی بھی آفت سے بچنے کے لیے، وہ سیلاب ہیں، وہ نہریں ہیں، دریا ہیں، ڈیم ہیں، ان کے نظام اور اس کو بندوبست کیا جائے، مناسب بہترین انداز میں ان کو چلایا جائے۔ لیکن عوام کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اور پھر جو ایک ذمہ داری ہم نے بات کی کہ ان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اگر وہ خود اچھے بن جاتے ہیں تو صرف ان کا اپنا اچھا بن جانا یہ ضروری نہیں ہے، صرف اسی میں ان کی بچت نہیں ہے، بلکہ اگر لوگ خرابی کا کام کر رہے ہیں تو ان کی ذمہ داریوں میں یہ بھی بات شامل ہے کہ یہ ان تک بھی اس اچھائی کو پہنچائیں، ان کو اس برائی سے روکنے کی کوشش کریں موجودہ حالات میں۔ اور جب بھی ایسے حالات بن جائیں تو ایک ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان لوگوں کی جو اس آفت میں، جو اس مصیبت میں، جو اس عذاب کا شکار ہیں، جن کی فصلیں تباہ ہو گئیں، املاک تباہ ہو گئیں، معاشی پریشانیوں کا شکار ہیں، کھانا ان کو نہیں مل رہا، ہم مالی طور پہ ان کی مدد کریں۔ یہ چند کام اگر ہم کر لیں تو امید ہے کہ اللہ رب العزت ہم پہ رحم کرتے ہوئے ہمیں ضرور ان آفات اور عذابوں سے چھٹکارا دے گا۔